ایڈٹ مینیو میں آج ہم نے کمانڈ ڈسکس کرنا ہے پیسٹ ایز اے ہائپر لنک. اپنے فائل کو پہلے سیو کر لیں گے, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے ورڈ میں کہا تھا. فائل کو سیو کیا. اب جس ڈیٹا کو ہم کاپی کریں گے اس کا سیل ایڈریس کاپی ہو جاتا ہے, اور جہاں پر اس کو پیسٹ کریں گے یہاں پر اس کا سیل ایڈریس پیسٹ ہو جائے گا, لیکن لنک کی شکل میں. اگر میں پھر اس لنک کو کلک کروں گا تو یہ اسی کی طرف جائے گا جہاں سے میں نے اس کو کاپی کیا ہے. دیکھیں میں اس کو اگر کلک کروں یہ ادھر ہی جائے گا جہاں سے ہم نے اس کو کاپی کیا تھا لاسٹ ٹائم. تو بیسیکلی یہ کمانڈ لنک کے لیے استعمال ہوتا ہے, اپ اور ڈاؤن کے لیے جانے کے لیے, کیونکہ یہ شیٹ کافی بڑا ہے. بعض اوقات ہمیں ایک جگہ کا خاص لنک بنانا ہوتا ہے, جیسے یہ ہمارا ایریا ہے جہاں پر مجھے بار بار آنا ہوتا ہے, لیکن اس شیٹ میں یہاں بھی کام کرنا ہے. لہٰذا اس ٹاپ کا ایڈریس میں کاپی کر لیتا ہوں یہاں کا, اور اپنی اس جگہ پر پیسٹ کر لیتا ہوں جو لنک جو اس بیس پہ لنک کام کرتا ہے, کہ یہ ہمارا بیک کا لنک بیسیکلی بن جاتا ہے. جب ہم کلک کرتے ہیں اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں سے ہم نے اس کو کاپی کیا ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی اپ اور ڈاؤن موو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مائکروسافٹ ورڈ میں گو ٹو کا کمانڈ تھا, اسی طریقے سے یہاں پر پیسٹ ایز اے ہائپر لنک ہم ایز اے بیک لنک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ کمانڈ ہے اس کا نام ہے فل. فل بیسیکلی فلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور ایکسل کا سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ یہ آپ کی فلنگ میں آپ کی مدد کرتا ہے. اب فلنگ کیا ہے, جیسے ہمارے پاس کوئی ریکارڈ ہے, سپوز یہاں پر لکھا ہوا ہے سیریل نمبر, اور یہاں پر امپلائی نیم ہے, اور اس کی سیلری ہم نے یہاں پر بنانی ہے, سیلری شیٹ بنانی ہے. اب دیکھیے بازو کا جو ہم نے جیسے نمبر چاہیے 1 2 3, اب ظاہری بات ہے یہ نمبر سیکوینس میں چاہیے. اگر میں اس طرح کی بورڈ سے لکھوں گا ٹائم ویسٹ ہوگا, لہٰذا اس کے لیے فلنگ کا ایک طریقہ ہے. اب فلنگ مختلف چیزوں کی ہو سکتی ہے, نمبرز کو بھی فل کیا جا سکتا ہے, ویلیو کو بھی فل کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل یہاں سے جو ہے اس سے کوئی ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے, یا اس سے کوئی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے, یا اس سے کوئی پیسے جو ہے وہ مائنس کیے جا رہے ہیں, یا فائن اس پہ لگا ہوا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پر فائن فار ایگزامپل کہا گیا کہ 500 روپے سب پہ فائن لگا دو, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 500 سب کے سامنے لکھنا ہے ایک ایک کر کے, یعنی ان تمام بندوں کے سامنے 500 لکھنا ہے. تو بجائے اس کے کہ میں کی بورڈ سے 500 انٹر کرنا شروع کر دوں, اس ویلیو کو سلیکٹ کروں گا جس کو مجھے نیچے فل کرنا ہے. سلیکشن کے بعد ادھر آؤں گا ایڈٹ, اور ایڈٹ میں کہوں گا فل کرو. فل مین فل کرو ڈاؤن, کہاں پر, نیچے کی طرف. تو ڈاؤن نیچے کی طرف وہ ویلیو فل ہو جائے گی جو آپ نے سلیکٹ کی ہوگی. یہ ویلیو نمبر بھی ہو سکتا ہے اور ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ پہلا جو ہے یہ میل ہے, دوسرا بھی میل ہے, تیسرا, سارے میلز ہیں اس ادارے میں کام کرنے والے, تو لہٰذا یہ میل کا لفظ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے. تو میں یہاں پر سلیکشن کے بعد ایڈٹ میں کہوں گا جا کے فل. کنٹرول ڈی اس کی شارٹ کٹ ہے. اگر آپ یہاں سے اس طرح کرنا چاہو تو کنٹرول ڈی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس ویلیو کو سلیکٹ کر کے نیچے کی طرف ڈریگ کریں گے اور کنٹرول ڈی پریس کر دیں گے, اس سے فلنگ کا عمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے پاس ایک تو ہم نے نیچے کی طرف فلنگ کا طریقہ سیکھا. فلنگ کا طریقہ یہ بھی ہے کہ کی بورڈ سے آپ جو ریکٹینگل ایریا کے جو نیچے چھوٹا سا بلاک بنتا ہے, جس پہ پوائنٹر لانے کے بعد یہ پلس کا نشان چھوٹا سا ہلکا سا پلس بن جاتا ہے, یہ نشان اس کو پریس کر کے نیچے کی طرف ڈریگ کرنے سے بھی فلنگ ہوتی ہے, یعنی ڈاؤن فلنگ. ٹھیک ہے, اس طریقے سے فلنگ بعض اوقات اس طرح ہوتی ہے کہ اوپر کی طرف فل کیا جاتا ہے ویلیو. جیسے مجھے یہ فائن اوپر سب کے سامنے فائن فائن لکھنا ہے, تو سلیکشن اوپر کی, لہٰذا اس دفعہ جو فلنگ کا کنسپٹ ہوگا وہ ہوگا فل اپ. فل اپ, اپ کی طرف جو ہے فل کرو, تو یہ اوپر کی طرف فل کر دے گا. اس طریقے سے لیفٹ اور رائٹ کی طرف بھی ہو سکتا ہے. جیسے فار ایگزامپل یہاں پر میں نے لکھا ہے کہ یہ سیلری ہے, تو یہ دوسری بھی سیلری ہے, تیسری بھی سیلری, یہ سارے سیلری ہے جو اس کے نیچے لکھے جائیں گے. لہٰذا مجھے یہ سیلری کا لفظ ان تمام جگہوں پر فل کرنا ہے رائٹ سائڈ پہ. تو ایڈٹ میں جا کے کنٹرول آر یا پھر رائٹ سائڈ پہ جو فلنگ کا عمل ہے اس کو کلک کریں گے, اس کی مدد سے یہی ویلیو رائٹ سائڈ پہ فل ہو جائے گی. لیفٹ سائڈ پہ بھی فل ہو سکتی ہے اگر آپ سلیکشن اس طرح کر لو کہ یہ اس طرح فل ہو جائے, لہٰذا پھر اس سائڈ پہ فل ہوگی. تو رائٹ سائڈ زیادہ استعمال ہونے والا کمانڈ ہے اس کا, رائٹ سائڈ پہ فلنگ کا, اور ڈاؤن یعنی نیچے کی طرف فلنگ کا آپشن زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کے 2 شارٹ کٹ بنائے گئے ہیں, باقی 2 کے نہیں ہے. اپ ڈاؤن اپ کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے, فل اپ کے لیے. اس طرح فل
لیفٹ سائڈ پہ اس کے لیے بھی شارٹ کٹ نہیں ہے, لیکن رائٹ سائڈ پہ فل کرنے کے لیے کنٹرول آر اور ڈاؤن پہ فل کرنے کے لیے کنٹرول ڈی استعمال کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں ذرا یہاں پر نمبر کی فلنگ کی بات آ گئی ہے کہ نمبر کیسے فل کریں گے. تو اس کے لیے دیکھیں میں سلیکٹ کروں گا, جیسے فار ایگزامپل میں نے 1 سلیکٹ کیا, مجھے ان تمام کو نمبر دینے ہیں ان ریکارڈز کو. ایڈٹ میں جا کے فل میں آتے ہیں اگلے آپشن کی طرف جس کا نام ہے سیریز. ایک آپشن آف ہے وہ اس کے بعد ڈسکس کریں گے. سیریز کیا ہے؟ جب آپ کلک کرتے ہو آپ کے پاس ملٹیپل آپشن آ جاتے ہیں جس میں آپ کو سب سے پہلے 2 آپشن دیے گئے ہیں, رو اور کالمز. اگر آپ نے سلیکشن اس طرح کی ہو کالم وائز, یہ کالم ہے نا بیسیکلی, تو یہاں پر کالم سلیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ سلیکشن اس طرح کر لو تو پھر یہ رو سلیکٹ کر لیتا ہے آٹومیٹیکلی, یعنی فلنگ ہو رہی ہے رو کے کنسپٹ پہ. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال اس وقت مجھے فلنگ کرنی ہے کالم بیس پہ یعنی ڈاؤن پہ, لہذا سلیکشن کرنے کے بعد فل میں آ کے سیریز میں ابھی یہاں پر آپشن ہے ہمارے پاس لینئر کو اگر میں کلک کر کے اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے 1 2 3 یعنی لینئر نمبر آ جائیں گے. 1 2 3 4 5 سیکوینس میں ایک نمبر وہ جنریٹ کرے گا اور نیا نمبر جنریٹ کر دے گا اور نمبر بن جائیں گے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے گروتھ کا کہا اس طرح سلیکٹ کر کے گروتھ, تو گروتھ کا مطلب ہوگا کہ یہی فگر نیچے کی طرف فل ہو جائے جو اوپر لکھا ہے, یعنی گروتھ بیسیکلی وہ نارمل فل تھا جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا. اوکے کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہی ویلیو نیچے کی طرف بھی فل ہو جائے گی. لینئر کا مطلب ترتیب کے ساتھ نمبر ڈالنا, جبکہ گروتھ کا مطلب اسی نمبر کو جا کے گروتھ دینا ہے, یہی نمبر آگے جا کے بھی فل اپ کرنا ہے. اسی طریقے سے ایڈٹ میں آ کے واپس فل کی طرف آتے ہیں سیریز, اور سیریز میں پڑھتے ہیں ڈیٹ اینڈ ٹائم. ڈیٹ کا پڑھتے ہیں, ڈیٹ کا مطلب ڈیٹ جب ہم آن کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ والا سائڈ بھی آن ہو جائے گا ساتھ میں. یہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ بعض اوقات ڈیٹ وائز لوگ انٹریاں کرتے ہیں بعض لسٹوں میں, جیسے بینکس وغیرہ کے اندر انٹریاں ہوتی ہیں ڈیٹ بائی ڈیٹ. ٹھیک ہے نا. تو وہ ڈیٹ بائی ڈیٹ انٹریاں کیسے کی جاتی ہے؟ اسپتالوں میں ڈیٹ بائی ڈیٹ جو ہے انٹریاں ہوتی ہیں, پرچیاں بنائی جاتی ہیں. تو ڈیٹ بائی ڈیٹ کے لیے آپ عموماً اس طرح کرتے ہو, جیسے فار ایگزامپل پہلا ریکارڈ میں نے انسرٹ کیا 20/6/2010 کو, اور باقی میں نے ڈیٹ ڈالا ہی نہیں ہے, بس ریکارڈ ڈالتا رہا, روزانہ آتا رہا اور ریکارڈ ڈالتا گیا, ہر ایک دن پہ ایک انٹری کی ہے. بعد میں مجھے یاد آیا کہ ان تمام کے سامنے تو ڈیٹس بھی لکھنے تھے, اب میں ہر ایک کے سامنے ایک ڈیٹ ڈالوں گا تو کافی مشکل ہو جائے گا, لہٰذا اس کو سلیکٹ کر کے یہ ڈیٹ بھی فل کر سکتا ہوں. اب ڈیٹ فل کرنے کے بعد یہ بات ذہن میں رکھو کہ کمپیوٹر پہلے کیا لکھتا ہے؟ منتھ, پھر لکھتا ہے ڈیٹ, اور پھر آخر میں لکھتا ہے ایئر. تو یہ چیز یاد کرتے ہوئے ابھی ادھر ذرا فلنگ کرو ذرا اس کی فل میں جب میں نے کہا سیریز میں نے جیسے ہی کہا ڈیٹ, تو دیکھیں ادھر آپشن آن ہوئے. آپشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ ڈیٹ کے ساتھ ڈے بائی ڈیٹ چینج ہو, یعنی یہاں پر یہ 6 ہے تو دوسرا 7 ہو جائے, تیسرا 8 ہو جائے, اس طرح ڈیٹ جو ہے آٹومیٹیکلی موڈیفائی ہو جائے. اچھا میں نے اوکے نہیں کیا, جا کے دوبارہ چلے جائیں فل کی طرف, اس کو کہے کہ ڈیٹ والا اوکے, کیا چکر ہے, ادھر لگا دیتا ہوں. آج ڈیٹ کیا ہے؟ 20/6/2010. 21 ہے, چلو 21 لگا دو. یہ جو اس نے غلط لکھا تو اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو فلنگ نہیں کر رہا تھا. میں نے جیسے ابھی ذکر بھی کیا کہ یہاں پر پہلے یہ منتھ لکھتا ہے, 20واں مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے, اس وجہ سے وہ فلنگ بھی نہیں کر رہا تھا. ہمیں یوں لکھنا تھا کہ پہلے ہمیں منتھ لکھنا تھا, اور منتھ ہمارے پاس ہے 06 پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں ڈیٹ لکھنا تھا 21 یا جو بھی تھا, اس کے علاوہ جو ہے 2010. ابھی دیکھیں, ابھی ڈیٹ کا فارمیٹ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ غور سے دیکھیں, جب میں نے یہ ڈیٹ لکھا جو غلط تھا اس وقت, اس ڈیٹ کو جب میں نے لکھا تو یہ سیل کے لیفٹ سائڈ پہ لکھا گیا, اور لیفٹ سائڈ والی ویلیو جو ہوتی ہے وہ ٹیکس کنسیڈر کی جاتی ہے. ٹیکس کے اوپر حرکات جو ہے یا اس کے اوپر کیلکولیشن وغیرہ نہیں ہوتی. اب یہ والی ویلیو جو میں لکھی دیکھیں سیل کے رائٹ سائڈ پہ لکھا گیا, جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ
پراپر طریقے سے ڈیٹ ڈالی گئی ہے. اب دیکھیں میں اس کو فل کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ جو 21 ہے یہ آگے جا کے جو ہے 22 23 اس طریقے سے موڈیفائی ہوگا, اور جیسے ہی 30 تک پہنچے گا جون کا مہینہ جس ڈیٹ تک جاتا ہے اس ڈیٹ کے بعد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے یہ ڈیٹ اور منتھ وغیرہ بھی چینج کر دے گا. پھر میں نے جا کے فل سیریز اور اس کو ڈیٹ کا کہا اور اوکے کہا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی یہ 30 تک پہنچا تو اس نے 31 نہیں ڈالا, یعنی سینسیٹیو فیلنگ کرتا ہے. یعنی جیسے اس نے دیکھا کہ یہاں پر جون کا مہینہ ختم ہوا لہٰذا منتھ کو بھی چینج کیا 7 اور یہاں پر ڈے کو بھی چینج کر دیا 1 کر دیا. لہٰذا آپ اس طریقے سے فلنگ کر سکتے ہو اپنی لسٹوں کے اندر, اور اس کے لیے آپ کے پاس فل کا کمانڈ موجود ہے جو آپ کی فلنگ میں آپ کی مدد کرتا ہے. ایک چیز اور یہاں بھی ابھی ڈسکس کر دوں, ڈے اور ڈیٹ میں کیا فرق ہے. ڈے اور ڈیٹ میں کیا فرق ہے. بعض ڈیٹ ایسے لکھے جاتے ہیں جس میں ڈے بھی ساتھ میں لکھا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل ہم نے لکھا کہ 21 جون 2010, تو 21 جون 2010 تو ہے لیکن دن کا پتہ نہیں چل رہا, تو دن بھی اگر ہم ساتھ میں لکھے جیسے کہ آج منڈے ہے تو میں منڈے لکھ دوں ساتھ میں, تو منڈے مین ڈے, اور 621 جو ہے یہ ڈیٹ. اس طریقے سے منتھ اور ایئر. اچھا اگر آپ سے آپ کا ڈیٹ آف برتھ پوچھا جائے تو ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس ڈیٹ پہ کون سا ڈے آتا ہے. لہٰذا یہاں پر کمپیوٹر آپ کی اس میں بھی مدد کر سکتا ہے. اگر کسی کو ڈیٹ آف برتھ یاد اور ڈے یاد نہ ہو تو کمپیوٹر اس کو بتا سکتے ہیں. اس کا طریقہ تھوڑا سا یہ ہوگا, اس کمانڈ کو میں یہاں پر فار ایگزامپل آپ کا ڈیٹ آف برتھ آپ بتا دیں اپنا 25/4/1987. اچھا یہ آپ نے ڈیٹ ڈالا پھر غلط ڈالا, کیا میں نے اس میں غلطی کی؟ ہاں پہلے منتھ لکھنا تھا, لہٰذا مجھے جو ہے یہاں پر پہلے منتھ لکھنا تھا, اس طرح تھا, غلط ہو گیا, میں نے ڈیٹ غلط ڈالا. اچھا مجھے دکھائی بھی نہیں دے رہا نا یار, میں غلط بیٹھوں. ٹھیک ہے, اب میں اس ڈیٹ پہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ دن کون سا تھا, تو اس کا طریقہ یہ ہوگا سلیکٹ کر کے فارمیٹ میں آ کے سیل میں اس کو بتائیں گے کہ آپ سیل کی پراپرٹی چینج کر دو. سیل کی پراپرٹی جیسے میں نے کلک کیا نمبر پہ اور یہاں پر اس کو کہا کہ فارمیٹ یہ والا ہونا چاہیے, ڈیٹ کا فارمیٹ یہ والا ہونا چاہیے جا کے, کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ پہ دن کون سا آ رہا تھا, ہفتے کا دن آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اس طرح اس کا ایک سمپل مثال دوں, 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا, لیکن دن کون سا تھا پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے اس کا کیسے 14 اگست 08 ٹھیک ہے 14 1947 دیکھیں جمعرات کا دن تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے آپ جو ہے ڈیٹس کی ڈے معلوم کر سکتے. اچھا یہ میں نے کس لیے ڈالا اس کی پیچھے ایک بات ہے, ابھی یہاں پر فلنگ میں اس کی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ڈیٹ بھی ساتھ میں چینج ہو, جیسے ہی ڈیٹ چینج ہوتا ہے نا, یہاں پر آپ نے دیکھا ڈیٹ چینج ہو گیا, 21 سے 22 ہوا, 22 سے 23 ہوا, اس طریقے سے بڑھتا گیا. میں چاہتا ہوں یہ بھی ساتھ میں چینج ہو, تو اس کی فلنگ بھی دیکھیں. اگر میں اس طرح سلیکٹ کر کے ایڈٹ میں جاؤں, فل میں جا کے سیریز میں جا کے کہوں کہ ڈے, تو مین ڈے سے مراد یہ ڈے بھی چینج ہوگا. ابھی فیلنگ ہوگی اوکے. آپ دیکھیں یہاں پر ڈے بھی ساتھ میں چینج ہو رہا ہے اور منتھ وغیرہ بھی, اور ساری فارمیٹ بھی چینج ہو رہی ہے. بہرحال اس طریقے سے آپ اپنی ڈیٹس کی فیلنگ کر سکتے ہو. اگر ویلیو کچھ اس شیپ کی ہو, جیسے میں نے لکھا کہ 06/21/2010, اگر کسی نے یہ کہا کہ اس میں ہر انٹری میں نے ایک مہینے بعد کی ہے, ایک پہلی انٹری اس تاریخ کو جون میں, دوسری جولائی میں کی ہے, تو اب منتھ کو کیسے چینج کریں گے؟ اس میں ڈیٹ کو چینج کرنے کا طریقہ تو سیکھا, منتھ کو چینج کرنے کا یہ طریقہ ہوگا. ایڈٹ میں جا کے فل سیریز میں جا کے کہیں گے منتھ. اب ویک ڈے کی طرف آتا ہوں, اس کے بعد منتھ میں مین صرف منتھ چینج ہوگا, یہ 6 7 8 یہ, لیکن جو ہی 12 تک پہنچے گا 13 نہیں لگائے گا, 1 آ جائے گا, اور ادھر ایئر بھی ساتھ میں چینج ہو جائے گا. اب دیکھیں, اور ساتھ میں ایئر بھی چینج ہوا. اسی طریقے سے
بین الاقوامی جیسے رولز ہیں، جیسے پاکستان میں بھی ابھی امپلیمنٹ ہوا کہ ہفتے میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتہ اور اتوار. اچھا اگر میں نے ڈیلی انٹریاں کی تو اس کا مطلب ہفتہ اتوار کو تو چھٹی بھی آئی ہے ان ریکارڈز کے درمیان میں. تو وہ چھٹی والا کیسے ڈیٹیکٹ کروں گا کہ اس دن پہ کمپیوٹر فیلنگ نہ کرے، اس دن پہ فیلنگ نہ کرے، باقی ڈیٹس لگا دے، ہفتہ اور اتوار والا ڈیٹس نہ ڈالے. تو پھر اس کے لیے میں سلیکٹ کر کے ایڈٹ میں کہوں گا فل میں سیریز میں کہوں گا ویکینڈ ڈے، یعنی ویکینڈ ڈے نکال دو، بیچ میں سے ویکینڈ ڈے نکال دو. اوکے اب آپ دیکھیں گے کہ اس نے لگایا 22 23 24 25 26 اور 27 کو ہفتہ اور اتوار آتا ہے. 26 27 کو ابھی آنے والے جو دن میں ہے اس میں 26 27 کو ہفتہ اتوار آتا ہے. پھر دیکھیں اس نے ڈالا 28 29 اور پھر جو ہے اس نے ڈالا 30 1 2 3 4 کو پھر ہفتہ اور اتوار آتا ہے. تو اس نے جو ہے وہ دن اس میں سے نکال دیا جس دن پہ آپ کی جی وال لیڈیز میں سلیکٹ ہے نا ویکینڈ ڈے. بین الاقوامی سطح پر اس کو بتایا گیا ہے، پروگرام کو بتایا گیا ہے کہ ہفتہ اتوار پہلے سے یہ شروع سے. جب میں یہ کمانڈ پڑھاتا تھا تو اکثر اسٹوڈنٹس اس وقت تو ہمارا ہفتے کی چھٹی ہوتی بھی نہیں تھی، تو یہ کوشچن کرتے تھے اگر اس میں جمعہ اور اتوار ہم نے ڈالنا ہو تو پھر کیا کریں گے. تو میں اس کو یہی کہتا کہ یہ انگریزوں نے بنایا اپنی سہولت کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ ہماری سہولت کے لیے نہیں بنایا انہوں نے ویکینڈ ڈے، اس لیے کہ بہت سے ممالک کے اندر 2 چھٹیاں ہوتی ہیں. اس اصول پہ اگر وہ ڈیلی بیس پہ انٹریاں کرتے ہیں تو ہفتہ اور اتوار کے دن تو انٹریاں نہیں ہوتی. تو اپنی سہولت کے لیے انہوں نے فل کا کمانڈ بناتے ہوئے اس چیز کا بھی خیال رکھا ہے کہ ویکینڈ ڈے وہ نکال سکے، اس کو مائنس کر سکے اس میں سے. کلیئر ہو گئی بات؟ اچھا پھر ہے ایئر، اگر سال بسال چینجز ہوئی ہو، جیسے اسلحے کے لیے لوگ جو ہے وہ بناتے ہیں لائسنس بناتے تو سال کے بعد جو ہے اس کو وہ کیا جاتا ہے، رینیول کیا جاتا ہے یا ٹوکن. تو یہاں پر مجھے اس بندوں کی سال بائی سال جو ہے یہ ڈیٹس چینج کرنے ہیں صرف، تو پھر ایئر چینج کر دیں گے فل کے اندر، یعنی فل کرو کس چیز کی، ایئرز کی، ایئرز کو موڈیفائی کرتے ہوئے انکریز کرو. ادھر یہ بات یاد رکھو 1 1 کے ساتھ یہ انکریز ہو رہا ہے. اگر آپ نے 2 لکھا ہے تو 2 + 1 = 3 بنتا ہے آٹومیٹیکلی. اگر آپ نے 3 کر دیا تو وہ آٹومیٹیکلی 1 کے ساتھ اس کو پلس کر کے 4 کو 1 کے ساتھ پلس کر کے 5 اس طریقے سے نمبر جنریٹ کرتا ہے آٹومیٹیکلی. تو یہ یہاں سے ہوتا ہے وہ ابھی آگے جا کے ڈسکس کرتے. دیکھیں یہاں پر ایئر چینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طریقے سے اب آتے ہیں، میں نے یہاں پر لکھا 1 اور سلیکشن کی، ایڈٹ میں آ کے فل میں سیریز میں آٹو فل کا مطلب کیا ہے؟ آٹومیٹیکلی فل کرنا. یہ کمانڈ ایسا کمانڈ ہے جو ان تمام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، آٹومیٹیکلی ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ مجھے کس قسم کی فلنگ کرنی ہے. دیکھو آپ نے 1 لکھا ہے، غور سے دیکھو 1. جب آپ آٹو فل کو کہو گے کہ فل کرو اوکے تو یہ گروتھ چلا دے گا. کیا چلائے گا؟ گروتھ، یعنی وہی نمبر بار بار ریپیٹ کرے گا. لیکن اگر آپ اس طرح لکھ دو 1 2 اور ابھی سلیکشن کر لو تو جب آپ فل کی طرف جاؤ گے اب وہ دیکھے گا، جب آپ نے آٹو فل کا کہا اب وہ دیکھ رہا ہے کہ 1 2 ہے، لہٰذا مجھے 3 4 5 6 اس طرح نمبر جنریٹ کرنے ہیں، تو وہ لینئر جو ہے نمبر جنریٹ کر دے گا. ہاں اگر آپ نے اس طرح کر لیا کہ آپ نے لکھا 1 3 اب وہ کیا کرے گا؟ اب وہ 8 نمبر جنریٹ کرے گا. وہ کون کیا کرے گا؟ 8 نمبر جنریٹ کرے گا. میں نے کنٹرول ڈی پریس کر دیا. اچھا دیکھیں ادھر، اب اگر جنریٹ کروں گا تو دیکھیں وہ درمیان میں کتنی ویلیوز ایڈ کرے گا. ادھر دیکھو ہلکی سی نظر آ رہی ہے، یعنی 2 کے ساتھ وہ اضافہ کرے گا. تو 1 کے ساتھ 2 کا اضافہ ہوا ہے 3 بنا، 3 کے ساتھ 2 کا اضافہ ہوگا 5 بنے گا. تو اس طرح وہ کون سے نمبر جنریٹ کرے گا؟ 8 نمبر جنریٹ کرے گا. اس کی مدد سے آپ ایون 8 جو نمبر جنریٹ کرنا چاہو کر سکتے ہو. یہ بھی کر سکتے ہو کہ میں نے 1 لکھا اور پھر 6 لکھا تو دوسرا نمبر کون سا جنریٹ ہوگا اس کے بعد والا؟ 1 اور 6 کے درمیان میں کتنے ڈیجٹس ہیں؟ 5 ہے نا، تو 5 کا اضافہ ہوگا، یعنی 6 + 5 کتنا بنا؟ 11 11 + 5 کتنا بنے گا؟ 11 + 5 16. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے نمبر جنریٹ کرے گا. اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے مجھے عادت ہے کنٹرول ڈی پریس کرنے کی، وہ فل کر دیتے ہیں اس کو. اچھا فل میں آیا سیریز اور اس کو میں نے کہا یہ دیکھیں
تو یہ کتنے کا اضافہ کرے گا؟ 5 کا. آپ دیکھیں ایک الگ سی سیکوینس بن رہی ہے دوسری جو میں نے جنریٹ کرنا چاہی. ہاں یہ جتنا کام کیا اس کو آپ نے ماؤس سے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے وہ بھی ذرا یاد رکھو, کیونکہ فل کی طرف بہت کم لوگ جاتے ہیں, وہ اکثر ماؤس کی طرف فلنگ کرتے ہیں. تو فلنگ کے لیے ماؤس کا طریقہ یاد رکھو. اگر میں 1 لکھ کے یہاں سے ڈرا کروں گا یہ گروتھ کی فلنگ ہوگی, ٹھیک ہے. اگر میں ادھر لکھ دوں 1 2 اور ان دونوں کو سلیکٹ کر کے ڈریگ کروں تو یہ لینئر ڈریگنگ ہوگی. اور اگر میں اس طرح کروں کہ 1 3 لکھ دیا اور ان دونوں کو سلیکٹ کر کے یہ 8 نمبر جنریٹ کریں گے, ٹھیک ہے, آٹومیٹیکلی. یہ نمبر ضروری نہیں ہے کہ 1 سے ہو, یہ نمبر کہیں سے بھی ہو سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں نے کہا 30 اور 30 کے بعد جو ہے میں نے جو ہے یہاں پر لکھا 31, تو مطلب کیا ہوا کہ اس نمبر کے بعد والے نمبر جنریٹ کرو, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کی مدد سے جلدی جلدی لسٹیں بنا سکتے ہو, نمبر دے سکتے ہو, رول نمبر دے سکتے ہو, سیٹنگ پلان جو بنائے جاتے ہیں ایگزام کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کی مدد سے جو ہے جلدی جلدی نمبر جو ہے دے سکتے ہو آٹو فل کی مدد سے. اچھا آتے ہیں یہاں پر فل کا کمانڈ کافی ہیوی کمانڈ ہے, جیسے میں نے کہا تھا لینتھی ہے, ہیوی تو نہیں ہے لینتھی ہے. اچھا اس میں ہم نے یہاں تک پڑھا. اب آتے ہیں یہاں سے ٹرینڈ سے یہ چیک باکس جو ہے اس کو آن آف کیا جا سکتا ہے, یعنی بس سمپل کمانڈ مجھے ملے, یہ باقی ایڈوانس والے نہ ملے. اگر مجھے ایڈوانس والے بھی پڑھنے ہیں تو یہاں پر پڑھ سکتا ہوں. جیسے کہ دیکھیں ایک اور چیز, بعض اوقات ماؤس خراب ہوتا ہے, بعض لوگ فیلنگ کرتے ہیں نا اس طرح بھاگ جاتا ہے ماؤس اس طرح, اب اس سے کبھی اوپر بھاگتا ہے کبھی نیچے بھاگتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بس کیا یہ اوپر نیچے بھاگ رہے ہو, 50 تک انٹریاں فل کرو. کتنی تک؟ 50 تک. اب آپ نے جو رینج لیا ہے اس میں سے تو 2000 انٹریاں بھی آ سکتی, اتنا بڑا رینج آپ نے لیا ہے. اب کیا کرو گے, ایڈٹ میں آ کے اس کو کہو گے فل سیریز میں کہو گے کہ ویلیو سٹارٹ کرو 1 سے لیکن اس کو 50 تک پہنچا دو, آگے نہیں جانا. سلیکشن میں نے زیادہ کی ہے لیکن آپ نے آگے تک فلنگ نہیں کرنی. اوکے, اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے 50 تک فل کر دیا, باقی فلنگ نہیں کی, ٹھیک ہے. اچھا اسی طریقے سے جاتے جاتے ایک اور بھی چیز, فل کے کمانڈ میں ہم نے سیریز کو جو ہے تفصیل ڈسکس کیا. ایک چیز جو اس وقت ہیڈن ہے, اس کے پیچھے بہت سی کتابیں بھی دیکھ لو, آپ اس کو آن نہیں کر سکو گے, بڑی مشکل سے مجھے ملا اس کا سولوشن. بہرحال یہ کمانڈ کیا ہے, یہ بیسیکلی کمانڈ بہت آسان ہے لیکن کیسے پرفارم کریں گے, ذرا تھوڑی سی ایڈیشنل چیزیں اس کے ساتھ یوز کریں گے. بعض اوقات آپ ایک لسٹ بناتے ہو, آپ نے بڑی محنت سے اپنے ادارے کے لیے ایک لسٹ بنایا, اس طرح کوئی آپ نے جرنل یا ٹرائل بیلنس یا کوئی اور جو اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ وہ ہے ٹرمینالوجیز میں جو استعمال ہونے والی چیزیں ہیں وہ آپ نے یہاں پر بڑا خوبصورت سیٹ اپ آپ نے بنایا, پرنٹ آؤٹ کے لیے بالکل اس کو سیٹ کیا, پرنٹ آؤٹ بھی اس کا صحیح نکل رہا ہے سب کچھ. لیکن جب آپ اس کو کاپی کر کے دوسری شیٹ پہ لے کے جاتے ہو تو یہ سیٹ اپ دوسری شیٹ پہ اسی طریقے سے نہیں جاتا, یعنی یہ وہاں پر آٹومیٹیکلی دوسرے کالمز کے اندر انسرٹ ہو جاتا ہے. سیٹنگ آپ کو دوبارہ کرنی پڑتی ہے, ڈیٹا تو چلا جاتا ہے لیکن وہ سیٹنگ اس طرح نہیں جا سکتی. جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو اس کا آئیڈیا دے دوں, یہ دیکھیں میں نے سیٹنگ کی نا, بعض کالم بڑے ہیں بعض چھوٹے ہیں, یہ بارڈر لگا دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. دیکھیں بعض چھوٹے بعض بڑے. اگر میں اس کو کاپی کر لوں, اور سے دیکھیں کاپی, اور میں اس شیٹ پہ اس کو پہنچا بھی دوں, آپ نے دیکھا کہ یہ دیکھیں برابر ہے, مجھے دوبارہ ادھر پھر محنت کرنی پڑے گی, سیٹنگ دوبارہ کرنی پڑے گی. اب ایسی سچویشن آ گئی کہ آپ کو اس شیٹ کی, یہ جو شیٹ ہے جس کی ڈیزائننگ آپ نے کی ہے, آپ چاہتے ہو کہ سیم ٹو سیم یہی ڈیٹا میں ادھر بھی شفٹ کر دوں, ادھر شفٹ کر دوں, لیکن ساتھ میں یہ کالم کی جو میں نے برابری کی ہوئی ہے, یہ سیٹنگ جو برابر کی ہے, سیم ٹو سیم اس طرح چلا جائے. صرف ڈیٹا کاپی نہیں کرنا, پورا پیٹرن یہاں سے اٹھا کے وہاں پر شفٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, غور سے دیکھیں. اچھا یہ بھولے گا کیونکہ اس کے لیے محنت شرط ہے. دیکھیں میں نے شیٹ 2 کاپی کرنا ہے, یہ جو جگہ ہے یہ اس سے کالم سلیکٹ ہوتی ہے, دیکھیں پوری کی پوری کالم, اس کی ہیڈنگ پہ کلک کر کے پوری رو سلیکٹ ہوتی ہے, لیکن یہ جو جگہ اس سے پورا شیٹ سلیکٹ ہو جاتا ہے, یعنی 38,000 یا 37,000 جو پیجز ہیں یہ سارے کے سارے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. اچھا جب یہ آپ نے سلیکٹ کیا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ پوائنٹ یاد رکھو, کنٹرول کا بٹن پریس کرنا ہے اور اس شیٹ کو کلک کرنا ہے جس پہ اس کی کاپی نکالنی ہے. آپ نے, میں نے اس کی کاپی اس شیٹ پہ نکالنی ہے, بس چھوڑ دیا,
کنٹرول کا بٹن پریس کیا تھا اور اس کو کلک کر دیا صرف. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جب ایڈٹ پہ آیا تو یہ کمانڈ آن ہو جائے گا. اس کمانڈ کو آن کرنے کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے, مطلب آپ نے اسی طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی ادھر آ کے میں نے کہا دیکھیں ابھی آپ کو خود سمجھ آ جائے گی, فل کرو اکراس ورک شیٹ, جو سائڈ پہ پڑی ہوئی شیٹ ہے اس کے اندر فل کرو. تو مطلب کیا ہوا کہ یہ شیٹ فل کرو جو میرے سائڈ پہ پڑی ہوئی شیٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے کہا فل کر دو, تو اس نے پوچھا یہاں پر دیکھو پوچھ رہا ہے تمام چیزیں اس شیٹ پہ ٹرانسفر کر دوں کہ صرف ویلیو ٹرانسفر کر دوں کہ نہیں اس کی صرف فارمیٹس کاپی کر دوں ادھر. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا مجھے تو تمام چیزیں چاہیے, آل اوکے. اب ساری کی ساری چیزیں دیکھیں ادھر آ گئی, شیٹ 2 اور شیٹ 1 ایک جیسا ہو گیا. دیکھیں آپ کو فیل بھی نہیں ہو رہا, میں چینج کر رہا ہوں حالانکہ. دیکھو ایک میں کرسر ادھر چھوڑا تاکہ یاد رہے. دیکھیں ایک یہ ہے اور دوسرا دیکھیں ایک یہ ہے. اچھا سیم ہے, وہ اس کا کنٹرول کا بٹن کے ساتھ اس کی سلیکشن ختم کر دو. ٹھیک ہے. ابھی یہ ایک یہ شیٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس شیٹ پہ میں یہ سیل جو ہے چینج کر دیتا ہوں کلر. دونوں میں سیم آ رہا ہے, فلنگ ہو رہی ہے. کنٹرول کا بٹن تو پریس نہیں ہے کہیں. اچھا وہ کچھ زیادہ ہی تیز ہو گیا ہے. اچھا تمام چیزیں جو ہے وہ اس شیٹ پہ چینجز کی. سپوز میں نے یہاں پر کرسر ادھر چھوڑ دیا A1 پہ, ادھر آ جائیں, ادھر دیکھیں کرسر یہاں پر موجود ہے. مطلب یہ کہ یہ الگ شیٹ ہے یہ الگ شیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ وہ دونوں کا ڈیٹا سیم نظر آ رہی ہے اس وجہ سے آپ کو ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے اسکرین پہ, حالانکہ اس نے وہ ڈیٹا فل کر دیا کس میں, اس جگہ پر. ٹھیک ہے نا. تو آپ ایک سائڈ پہ پڑے ہوئے شیٹ کے اندر بھی فلنگ کر سکتے ہو اپنے ڈیٹا کی. اس کا ایک آسان کمانڈ آگے آنے والا ہے, لیکن بہرحال ادھر یہ کمانڈ دیا ہوا ہے تو یہاں پر اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا. اچھا فل کا آخری کمانڈ ہے جسٹیفائی. فل کا آخری کمانڈ ہے جسٹیفائی. جسٹیفائی کیا کرتا ہے, اس کے لیے میں تھوڑا سا ادھر ڈیٹا ڈال دیتا ہوں. دیکھیں اچھا میں نے لکھا انفارمیشن ٹیکنالوجی کمانڈ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کتنے سیلوں میں ہے یہ ڈیٹا. 3 میں نہیں, یہ ایک سیل میں ہے. کتنے میں, دیکھو اس سیل میں ہے ڈیٹا, ادھر دیکھیں ذرا نظر آ رہا ہے نہیں ہے, یہ سیل ہے نا, یہ دیکھیں ایڈریس دیکھیں سیل کون سا ہے F20. تو F20 میں کوئی ڈیٹا ہے ادھر نظر آ رہا ہے نہیں. ادھر کوئی ڈیٹا ہے, اچھا ادھر کوئی ڈیٹا ہے, اس میں سارا لفظ لکھا ہوا. یہ تو ادھر ویسے ہی نظر آ رہا ہے, موجود تو یہ اس سیل میں ہے. اگر میں ادھر سے ڈیلیٹ بھی کرنا چاہوں دیکھو نہیں ڈیلیٹ ہوتا کیونکہ یہ پڑا ادھر ہے, عارضی نظر آ رہا ہے ادھر. اچھا مجھے اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ جتنا اس سیل میں آ سکتا ہے وہ اتنا اس میں آ جائے, جتنا نہیں آ سکتا وہ دوسرے میں آ جائے, اس میں جتنا نہیں آ سکتا وہ تیسرے میں آ جائے. اس کو کہتے ہیں جسٹیفیکیشن. ٹھیک ہے. آپ سلیکشن کر لو اس طرح, ایڈٹ میں جا کے فل میں جا کے جسٹیفائی. اب جسٹیفائی سے کیا ہوا, دیکھو اس سیل کے اندر انفارمیشن آ گیا, اس سیل کے اندر کیا آیا, ٹیکنالوجی آیا, اور اس سیل کے اندر یہ آیا. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کیا ضرورت آئی اس کی. ورڈ سے جب ڈیٹا کاپی کرتے ہو نا ادھر, وہ ایک سیل کے اندر آ جاتا ہے, تو پھر جب اس کو آپ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہو نا الگ الگ سیلوں کے اندر, اس کے لیے جسٹیفائی کا کمانڈ استعمال کیا جائے گا. کلیئر ہو گئی بات. یہ تھا